واسطہ وقفے سے پہلے کرنل مچھلی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان کے کولیگز کی وجہ سے جن لوگوں کی ڈگریاں جعلی نکل رہی انہیں شرم محسوس ہو رہی ہے. بخاری صاحب ان آپ کے کولیگ ہیں ان کو کیوں شرم آ رہی ہے جی جب معاملات سارے ٹھیک ہیں؟ کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے آبویسلی اس پہ زیادہ رسپانسبلٹی ہے. اور اس میں ایک بات میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی رہی ہے ہمارے ملک میں کہ جب بھی آمریت مسلط ہوئی تو انہوں نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے لیجسلیشن بھی کرتے ہیں. اور پاکستان میں پولیٹیکل پروسیس جو ہے کنٹینیوٹی سے نہیں رہا. اگر یہ پروسیس کنٹینیوٹی سے رہے اور جو ان لوگوں کی کریڈیبلٹی خراب ہے کل عوام کے پاس جائیں گے تو عوام ان کو اوبیسلی مسترد کریں گے. میں سمجھتا ہوں اس کا بہت بڑا حال یہ ہے جہاں پہ ہائی مارل گراؤنڈز کی بات بھی ہم کرتے ہیں اور یہ اس کی ترجیح بھی ہونی چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پولیٹیکل پروسیس کی کنٹینیوٹی رہنی چاہیے. ہر 4 سال 5 سال بعد عوام کے پاس پولیٹیکل پارٹیز جائیں, ان کی لیڈرشپ جائے. اوبیسلی جتنی اچھی بہتر اکاؤنٹیبلٹی عوام کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اور پولیٹیکل پروسیس سے نہیں. صحیح بات. اور یہ کنٹینیوٹی رہے گی. دیکھیں جی آپ دیکھیں چیز جب فلٹر کرتے ہیں ڈگریوں کے ساتھ کنٹینیوٹی رہ سکے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پروسیس آئے. آج وہ لیجسلیشن نہیں ہے. آج جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اخبارات میں آتا ہے, ٹیلی ویژن پہ آتا ہے کہ فلاں کی ڈگری جعلی نکل آئی. الٹیمیٹلی جب وہ الیکشن پروسیس میں جائیں گے اور پھر ان کی کریڈیبلٹی تو عوام کی نظروں کے سامنے ہوگی تو پھر پیپل وڈ بی دا بیسٹ جج. صاحب ایک جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں کوئی حلقوں میں مختلف لوگ ہوتے ہیں, ان کے دھڑے ہوتے ہیں اور وہ جدی پشتی سیاستدان ہوتے ہیں, باپ دادا اور اس کے بعد باقی لوگ سیاست میں. کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ پارٹیاں جو ہے مجبور ہیں ان لوگوں کو ٹکٹ دینے پہ کہ اگر آپ تسی صاحب کو ٹکٹ نہیں دیں گے تو وہاں آپ اپنا الیکشن ہار جائیں گے. کیا پارٹیاں اتنی مجبور ہیں کہ وہ ایک جال ساز کو جس نے اپنا ڈکلریشن ہی غلط دیا ہوا ہے اس کو ٹکٹ دینے پہ مجبور ہیں کہ وہ جائے گا ووٹ لے گا اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں آپ کی سیٹ لے کے آئے گا؟ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ سیٹ جیتنی یا ہارنی یہ بینچ مارک نہیں ہونا چاہیے ٹکٹ اوارڈ کرنے کے لیے کسی بھی پارٹی کا, انکلوڈنگ اوور پارٹی. نمبر 1. دوسرا, تاریخ گواہ ہے کہ جب بھٹو صاحب نے کھمبے کو کہتے تھے نا ٹکٹ دی 97 میں, ہم نے کھمبے کو بھی ٹکٹ دی. اب میں نام نہیں لیتا, کئی ایسے ان نون کموڈیٹیز تھیں, کچھ میڈیا سے تھی, کچھ اور لوگ تھے, وہ جیت گئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے جو چارٹ آف ڈیموکریسی لکھا تھا اس میں آلموسٹ ہمیں 4 سال لگے تھے. 2002 سے میری میٹنگ شروع ہوئی, 2006 میں جا کے فائنل ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ڈیکلریشن ہائی پولیٹیکل مورل گراؤنڈز کی ایک ہمیں بنانی پڑے گی اور تمام پارٹیز کو سائن کرنا پڑے. پیچھے اٹ واز ورچولی امبیرسنگ. آج سے 2-3 سال پہلے مشرف کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ادھر آ کے جو ہمارے ایکٹیو پالیٹیشین سے ان سے حلف لیا کہ جی ہم یہ نہیں کریں گے. ہمیں خدا کا خوف کرو یار. اچھا یہ بتائیے کرنل صاحب کی طرف آپ کو بھی شرم آتی ہے کہ آپ کے سینیٹر دوست ہیں ان کی ڈگریاں چلی نکل رہی ہیں, شرم آ رہی ہے؟ ہمیں تو آپ کی اپنی پولیٹیکل پارٹی, آپ کی اپنی پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ جو ان کی ڈگریاں چلی نکل رہی ہیں. نہیں جعلی ڈگریاں نکل رہی ہیں, لیکن دیکھیں حاجی پرویز سے شروع ہوا معاملہ. ہم نے ان کو ماں سوائے پی ایم ایل کیو کی جو ایک بی بی تھی اس کو ٹکٹ دی گئی, ادروائز کسی کو نہیں. اور اب ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ اگر ہم نے اپیل کیا کہ اگر کسی کی جعلی ڈگری ہے وہ مہربانی کر کے خود ریزائن کر دے, اینڈ وی ہیو ڈکلیئرڈ کہ ہم اس کو ٹکٹ نہیں دیں گے, کبھی نہیں دیں گے. نہیں کبھی. دیکھیں ایٹ لیسٹ وہ تو آپ کی جو کنوکٹڈ کوئی کرائم بھی ہے وہ بھی آئین میں اس کا ٹائم پیریڈ ہے 5 سال. تو اس کے بعد لیکن آبویسلی اٹ از یو کانٹ یہ ایکچولی یہ عوام کو ایک چیلنج کرنے والی پرووک کرنے والی بات ہے یہ جوڈیشری کو کہ اتنا لمبا پروسیس ہو کے مثلا لیٹ سے کہ جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ کورٹ نے کیا, کورٹ کے لیے تو بڑا آسان تھا, اس کو صرف ٹل رائزنگ آف دی کورٹ نہیں. وقت ختم ہو رہا ہے, میں کرنل صاحب کی طرف جاؤں. کرنل صاحب کیا کرنا چاہیے آپ کے تمام اسحاق ڈار صاحب نے بالکل صحیح فرمایا ہے. اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ ساری پارٹیز پولیٹیکل پارٹیز ایک ویری اسمال پورشن پوری پاکستان کی سوسائٹی پورے پاکستان کی عوام کو ایک دفعہ بیٹھ کے اپنے لیے ایک مورل کوڈ, اپنا ایک شرافت جس کو کہتے ہیں کہ طریقہ, سیاست کا طریقہ, رہنے کا طریقہ, یہ جو ہے ہمارے ایڈمنسٹریشن کا طریقہ, ہماری پولیس کا طریقے کے اوپر ہمیں ایک اگریمنٹ کرنی چاہیے. اور ان سب کو مل کے سب سیاسی جماعتیں ان دا لیڈ بٹ باقی سول سوسائٹی. دیکھیے تھرو آؤٹ ہسٹری یو کی ناٹ لیجسلیٹ فار morality. Morality is something that has to be inbuilt. ہر انسان کو آپ نے اس کی خود شرافت آگے آئے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قانون ہے کہ کل سے سب شریف ہوں گے. آج تک کوئی یہ نہیں ہوا. باقی رہا
آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے دا بیسک فلو ان پاکستان پالیٹکس، وہی فیملیز، وہی جاگیردار، وہی پرانے رولنگ ایلیٹ، انہی کے بچے. ایم کیو ایم ایک آدمی کو سیٹ نہیں دیتی، ایک سیٹ آج تک ہم نے نہیں لیکن وہ دیکھیے آپ دیکھیں نا 25 ایم این اے ہم نے الیکٹ کروا لیے نا. ایک تجویز دی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈار صاحب نے پولیٹیکل یہ پارٹیز کہا کو کہ بیٹھ کے ایک فیصلہ کرنا چاہیے اور اس کے بعد ایک ڈکلیریشن دینا چاہیے پوری قوم کو کہ یہ جو ہمیں ارکان سب کو اسمبلی ہے فیصلہ ان کے کرنا ہے. درمیان. آپ تیار ہیں؟ ایم کیو ایم تیار ہے؟ ہم تو بالکل تیار ہیں، ہر انسان تیار ہے. پاکستان کو یکجہتی چاہیے، پاکستان کو پیار چاہیے، پاکستان کو محبت چاہیے، پاکستان کو ڈائریکشن. آپ تیار ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے؟ ہم ہر وقت تیار ہیں. بخاری صاحب آپ تیار ہیں؟ بہت بڑے پاکستان دیکھیے، پروگریسو پاکستان کے ان کو لیے ملیں گے. کوڈ آف ایتھکس بالکل ہونا چاہیے. تمام اور Code پولیٹیکل of پارٹیز Ethics کو نہ مل صرف کے کسی ایک اس فرد چیز کے کا لیے، فیصلہ کرنا چاہیے. ایک پروگرام فرد کا کے وقت لیے، ختم ہو گیا، پوری لیکن قوم کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن یہاں پہ ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ تینوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی اس چیز پر متفق ہیں کہ ارکان اسمبلی جو ہیں وہ ان کا تعلق قومی اسمبلی کے ساتھ ہو یا سینٹ کے ساتھ ہو، ان کے لیے ایک ضابطہ اخلاق طے کرنا چاہیے اور ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے اسی قسم کا ضابطہ اخلاق تیار کریں جس قسم کا پہلے چارٹر ڈیموکریسی طے ہوا، تاکہ ایک پاکستان کے اندر جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کا امیج بہتر ہو سکے اور پاکستان کے لوگ واقعی ان لوگوں سے محبت کر سکے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں اپنے تینوں مہمان کا شکر گزار ہوں. جناب سینیٹر اسحاق ڈار صاحب ہمارے ساتھ تھے، نیر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ تھے اور کرنل طاہر حسین مشتی ہمارے ساتھ تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. صاحب، ادارے اتنے اہم نہیں ہوتے جتنی امپورٹنٹ ان کی پرفارمنس اور کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اگر ادارے کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے، اگر اس کی پرفارمنس جواب دے جائے، تو آپ اس ادارے کو جتنا چاہیں استحکام دے لیں، عوام کے دل میں اس ادارے کے لیے کوئی احترام، کوئی محبت پیدا نہیں ہوگی. ہمیں اپنے اداروں کو ری شیپ کرنا ہوگا، ان کی کریڈیبلٹی اور پرفارمنس بڑھانا ہوگی، کیونکہ دنیا میں اگر سونا بھی اپنی کریڈیبلٹی لوز کر بیٹھے تو اس میں اور لوہے میں کوئی فرق نہیں رہتا. ان برے حالات میں ناظرین ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ مہربانی فرما کر اس کی مدد کریں، اسے خراب نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو دوسروں کا مددگار بنائے. اللہ حافظ.